कहना चाहती हूँ और इंटरनेशनल के लिए हमारी तरफ से ये मैसेज है, क्योंकि जो 1947 से मतलब ये जो मतलब कत्ल गारत के यहाँ चल रहा है मतलब हिंदुस्तान की तरफ से, लेकिन तब से कश्मीर ने न कभी ये जाबराना कब्जा तस्लीम किया है, न कभी तस्लीम करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का हिस्सा था ही नहीं, न रहेगा और न है इंशाल्लाह। हम तो पाकिस्तान के आवाम से भी ये मतलब इस वक्त कहना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस देना चाहते हैं, वहाँ के जो भी मतलब सफारतकार है बाकी दुनिया में, उनको भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो बाकी दुनिया तक हमारी आवाज़ को पहुँचा दे, क्योंकि हमारा वाहिद एक वकील है इस वक्त वो पाकिस्तान। हमारी आवाज़ जो इस वक्त दुनिया तक पहुँचते हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए से पहुँचती हैं, हमारा वाहिद वकील है पाकिस्तान। इसलिए हम पाकिस्तान के सफारतकारों को ये पैगाम देना चाहते हैं वो हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचा दे, ताकि दुनिया के आलमी दबाव के ज़रिए से हिंदुस्तान पर दबाव मतलब आ जाए, वो ये बात मनवाने पर मतलब बिल्कुल आ जाए, क्योंकि कश्मीर उनका अपना हिस्सा नहीं है, कश्मीर उनका अपना हिस्सा नहीं था, इसलिए उन्हें जाबराना कब्जा किया है, जाबराना कब्जा किया है। और हम तब तक लड़ेंगे, तब तक हम नहीं बैठेंगे जब तक ना अपना हक वापस। मकबूजा कश्मीर का इलाका बारामूला, यहाँ से एक शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका ये कहना है कि कश्मीर में, आजाद कश्मीर में शौकत नवाज मीर को अब आप ना ढूंढे, बिकॉज विद द सपोर्ट ऑफ भारत, जो भारतीय फोर्सेस हैं, ही एक्चुअली क्रॉस्ड लाइन ऑफ कंट्रोल एंड नाउ ही इज इन मकबूजा कश्मीर। और वहां पर डिप्टी कमिश्नर है रॉ का, उसके दफ्तर के ठीक 2 घर छोड़ के देयर इज अ सेफ हाउस, वहां पर इस शौकत नवाज मीर ने पनाह ली हुई है। हम तो बोलते हैं कि तुम लोग पंजाब की तरफ से मारो, हम चमन बॉर्डर की तरफ से मारेंगे पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा के हम अटक झेलम तक हम देंगे। अच्छा, झेलम तक हमारे जमीन है, झेलम तक जी। अच्छा, झेलम से लेके फिर अपना कराची यूसुफ कोट नहीं है, वहाँ तक अब चुके हैं। अच्छा, वहाँ तक हमारे अफगानिस्तान है, हम लेंगे इंशाल्लाह, हम तो नहीं छोड़ेंगे। मौलाना साहब जो हमारे पास बैठा हुआ है ये सरहद पे हमारे जो है ना मुहाफिज है, ये तालिबान से है? जी जी। हाँ, ये अभी जा रहा है अपना डिप्टी भी जा रहा है सरहद पे। सरहद पे जी, ये पाकिस्तान के साथ जब भी लड़ाई होते हैं तो ये लोग सबसे आगे होते हैं। अच्छा, इनको उर्दू नहीं आती ना? नहीं, इनको उर्दू नहीं आती। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नफ़ी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नफ़ी रिपोर्ट्स। दोस्तों, इस वक्त खबरें चल रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की, जो पाकिस्तान भर की खबरें जो है वो मैं यहाँ पर शामिल करूँगा। सबसे पहले तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब के इंतकाल के हवाले से खबरें चल रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी तक ये खबरें जो है वो नहीं नज़र आ रही हैं, वल्लाह आलम एक्चुअली क्या हुआ है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अडियाला जेल में उनको हार्ट अटैक हुआ है और उसकी वजह से जो है वो उनकी जो है वो जान चली गई और वो जा बहक हो गए, इंतकाल फरमा गए। तो अल्लाह, अगर ऐसा है अल्लाह ना करे तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और तमाम ज़ाहिर है कि एक गम का वो है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जिसने भी ये रूमर फैलाई है अल्लाह करे इन लोगों को जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और हमारे इदारों को की बदनामी और हमारे ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि हुकूमत वक्त और पुलिस का महकमा और अदालतें इनकी बदनामी का सबब बन रही, तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करनी चाहिए बहुत शदीद, अगर ऐसा है तो सेकंड चीज़ ये कि बहादुराबाद में सुना है कि बड़ी हंगामा आराई हुई है और बहुत ज़्यादा कोई 2 ग्रुप जो हैं, मतलब एक अनीस कायम खानी साहब का और एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप है, उसमें मतलब आपस में ये जो फड्डेबाजी चल रही है, वजूहात क्या है कुछ पता नहीं है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो MKM पाकिस्तान है उसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें होना जो एक बड़ी बात है। और एक चीज़ और, जैसे वासिफ जलील साहब का इंटरव्यू कल मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स के ऊपर वीडियो की थी, तो उसके अलावा ये है कि उन्होंने ये कहा कि बड़ी स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में MKM के लिए जो है वो कार्रवाई मतलब काम हो रहा है अंदरूनी खाना, और बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिलने वाला है। अब उसके ऊपर क्योंकि ज़ाहिर है कि हम जब ये बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं या जो लोग मुझे जानते हैं गली मोहल्ले में, तो हैरत की बात है, मुझे लोग जानते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना पॉसिबल नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब का वापसी का, तो आप ये बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए, मैं बातें जो है वो बेसिक मेरी ज़्यादा बात ये होती है कि यहाँ कराची के हालात के लिए अल्ताफ हुसैन साहब ज़रूरी हैं, ठीक है, और जहाँ जहाँ पर सखर है, मीरपुर ख़ास है और वगैरह वगैरह जितने भी शहर हैं जहाँ पर उनके चाहने वाले हैं, पंजाब साइड पे भी ज़ाहिर है, अब तो पूरे मुल्क में
سے الطاف حسین صاحب کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایون یہ کہ سندھ میں جو ہے وہ مظلوموں کا ساتھی گانا جو ہے وہ ایک ان کا جو قومی ترانہ ہے اس کا مطلب ایم کیو ایم کا قومی ترانہ جو ہے پارٹی کا, تو اس کی جو وہ سندھی میں ریمیک بھی کیا گیا ہے, وہ بھی میں نے سنا. میں کہا یار وہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا نا. اب ایسے ہی اگر کیونکہ ظاہر ہے کہ جو کارکنان ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, جو بڑے اس پہ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے شہروں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اپنے علاقوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, تو ان کے ظاہر رابطے ہوں گے. جبھی یہ سرگرمیاں چل رہی ہیں, جبھی جو ہے یہاں پر کیک ویک بھی کاٹے جا رہے ہیں, اور کبھی چاکنگ وغیرہ ہو جاتی ہے, وال چاکنگ یا بینرز لگ جاتے ہیں, تو اٹ مینس کہ سم تھنگ از فیشی, کچھ چل رہا ہے, کچھ ایسا ہے. اچھا, الطاف حسین صاحب کا کل رات کو ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے جو یہ ہمارے رینجرز کے جوان تھے ان کی شہادت پہ شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے, اور کہا ہے کہ افغانستان کو جو ہے وہ آرمی اور ہمارے ادارے, ہماری حکومت جو ہے وہ ذرا کڑی الفاظ میں جو ہے وہ مذمت بھی کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ سب چیزیں نہیں کریں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جواب میں پاکستان آرمی نے ان کے جو گھر ہیں معصوم لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے اور ان کو مارا ہے, تو یہ قابل مذمت ہے. اس کے بدلے میں وہاں سے ریٹیلیشن ہو سکتا ہے, اور ہمارے جو پاکستان کے جو مطلب ہمارے جو شہر ہیں اور جو علاقے ہیں جہاں پر آبادی والے علاقے ہیں, تو یہ افغانی جو ہے وہاں پر بدلے میں حملہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاؤں گا کہ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو افغانستان جو کرتا ہے تو وہ بھگتتا بھی ہے, ٹھیک ہے. اور افغانستان میں آپ کو پتہ ہے ابھی ایک دہشت گرد بھی پکڑا گیا جس کا جو لوگوں نے اے آئی سے تصویر بنا کے وہ رکھ دی کہ یہ خود پاکستان آرمی کا جوان تھا. ایسے اس قسم کی جب حرکتیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ کون کون اس میں شامل ہے, اور ہمارے آرمی کو, ہمارے اداروں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ یوں ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ملک کے اندر جو ہے نمک حراموں کا جو ہے نا ایک انبار لگا ہوا ہے کہ جس کو جتنا مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری افواج جو ہے عوام کو اعتماد میں لے اور عوام کو ٹریننگ دے تو ہم عوام ہی خالی کافی ہیں ایسے ناسوروں کو جو ہے وہ پار لگانے کے لیے, کیونکہ ہم ظاہر اپنی افواج سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ غلط نہیں کر رہی ہے افغانستان میں. جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک کافر ملک ہے. آپ سوچ لیجئے کہ جہاں پر جو ہے وہ تعلیم کا یہ فقدان ہوگا اور جہاں پر جو ہے لیک آف نالج اس قدر ہے, تو اس کو ظاہر ہے کہ پھر مطلب جوتوں میں ہی دال بٹنی چاہیے افغانستان کو. اور ہمارے آرمی جو ہے ظاہر ہے کہ کبھی بھی معصوموں کے اوپر حملے نہیں کرتی. اگر ایسا کر رہے ہوتے نا, تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی مرتبہ کہ اگر پاکستان آرمی اتنی ظالم ہوتی نا تو افغانستان اور بھارت آج صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے, کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان کا نقصان ان دو مردود ممالک نے جو ہے وہ کیا ہے. اور اگر جو بھی مطلب ظاہر ہے کہ پاک آرمی کرے گی تو میں تو اس کے ساتھ دوں گا ہمیشہ, کیونکہ آئی لو مائی آرمی. میرے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے, پھر آرمی ہے ظاہر ہے, اور یہ دونوں نمبر 1 پر ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے وہ اب اس میں ایک جو الطاف حسین صاحب نے بات کی ہے کہ بدلے میں وہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو, ہماری آبادی کو ٹارگٹ کریں گے. تو 2007 میں جب زرداری کی حکومت آئی تھی, زرداری صاحب کی, تو ان کے دور میں آبادیوں کو, مساجد کو, مدارس کو, ٹھیک ہے, ہمارے اسکولوں کو, ہسپتالوں کو اور مارکیٹس کو, اور کیا کہتے ہیں آرمی کے اور رینجرز کے اور پولیس کے جو مطلب ادارے تھے جہاں وہاں پر باقاعدہ خودکش دھماکے ہوئے. پورا پاکستان لرزا رہا, اور یہ نہیں کہ صرف کراچی میں بلکہ ہر جگہ پر ایسا ہوا پورے پاکستان میں. تو یہ لوگ تو یاجوج ماجوج کی نسل ہیں, ان کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا افواج پاکستان کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اور زیادہ کڑے طریقے سے. اب اس میں دیکھیں جیسے کہہ دیں گے نا کہ یہ افغانی, وہاں پر دیکھیں افغانی جو ہیں وہ طالبان کی حکومت کو گرانے کے لیے عاصم منیر صاحب سے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں کہ ہماری ان سے جان چھڑائیے, اور ہم جو ہے وہ ان کو نہیں پسند کرتے, انہوں نے ہمارا جینا حرام کر کے رکھ دیا. کسی کے بھی بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں زبردستی, ان کو جو ہے وہ جہاد کے اس پہ لگا کے, اور جو ہے وہ فساد مچا رہے ہیں. اور خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے افغانستان میں سب کو پتہ ہے. اچھا ایک چیز اور کشمیر کے حوالے سے میں یہاں پر بات کروں گا.
کشمیر میں باقاعدہ طور پہ پاکستان کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ کوئی پیڈ ہو، باقاعدہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، باقاعدہ بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے کشمیر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور پاک آرمی جو ہے وہ زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ خواتین، بچے، بچیاں، بزرگ، جوان سب لوگ جو ہیں وہ افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں۔ تو یہ ایکشن کمیٹی جس کا سربراہ جو ہے وہ سننے میں آیا ہے ایک ویڈیو میں کہ وہ انڈیا کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن پھر کل یہ خبر بھی آئی کہ اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ واللہ عالم کیا خبر صحیح ہے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کے جو ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز، ڈی مورلائز کرنے کی کوششیں مسلسل کی جا رہی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف عمران خان سب سے نمبر 1 پر ہے۔ اس کے بعد جو یہ آپ کا BLA ہے اور ایکشن کمیٹی بھی اب شامل ہو گئی ہے، اور سندھ کے اندر جو سندھو دیش کے نعرے لگانے والی جو تنظیم ہے یہ بھی شامل ہیں۔ تو ان لوگوں کی سپورٹ کرنا میرے خیال میں جو ہے نا، میں تو کبھی بھی ان کو سپورٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیے جو ہے وہ میرے خواہش یہی ہے کہ یا تو الطاف حسین صاحب پاکستان واپس آئیں، ورنہ مارشل لاء لگ جائے، کیونکہ سیکنڈ آپشن جو وہ یہی ہے، کیونکہ ہمیں کراچی کو، ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ نمبر 1 پوزیشن پہ دیکھنا ہے، اور اس کے لیے ایک اچھا سیاستدان، ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ ہمیں ریکوائر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری اور بھی باتیں جو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں کی، اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے جملے جو ہے وہ اپنے ولاگس کا جو ہے وہ حصہ بناتا رہوں گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، جے مہاجر جے الطاف۔